अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। आज 14 शाबानुल मुअज़्ज़म 1447 हिजरी और आज की रात को ही शब बारात कहा जाता है, यानी शाबान की 15वीं शब बारात कहलाती है। वो रात जिसमें मखलूक को गुनाहों से बरी कर दिया जाता है। करीब 10 सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन से इस रात के मुताल्लिक़ अहादीस मनक़ूल है। हज़रत अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि शाबान की 15वीं शब में मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आराम गाह पर मौजूद न पाया तो तलाश में निकली और देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बक़ी यानी कब्रिस्तान में हैं। फिर मुझसे फरमाया कि आज शाबान की 15वीं रात है। इस रात में अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाते हैं और कबीला बनु कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद से भी ज़्यादा गुनहगारों की बख्शिश फरमाते हैं। इस रात में एक हदीस तो ये है कि अम्मी आयशा के पास अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे और रात को बिस्तर में ना मिले तो अम्मी आयशा तलाश में निकली। आखिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ गए हैं, आपको जन्नतुल बक़ी में यानी कब्रिस्तान में पाया। आप सल्लम वहाँ पहुँचने के बाद वसल्लम वहाँ इबादत कर रहे थे, दुआएं कर रहे थे उम्मत के लिए, मरहुमीन के वास्ते। तो अम्मी आयशा से फरमाया आज शाबान की 15वीं शब है और अल्लाह ताला आज इतनी कसरत से गुनाहों को माफ़ करते हैं कि बनु कल्ब की बकरियों के ऊपर जो बाल है उनकी तादाद से भी ज़्यादा, बकरियों के बराबर नहीं, बकरियों के बालों के बराबर बल्कि उससे भी ज़्यादा अल्लाह ताला गुनहगारों की मग़फ़िरत करते हैं। एक हदीस में आया है कि इस रात में इस साल पैदा होने वाले हर बच्चे का नाम लिख दिया जाता है और इस रात में इस साल मरने वाले हर आदमी का नाम लिख लिया जाता है। यानी इस रात में तुम्हारे अमाल उठाए जाते हैं और तुम्हारा रिज़्क़ उतारा जाता है। कौन दुनिया में आएगा, कौन दुनिया से जाएगा, इस रात में सारी चीज़ें लिख ली जाती है। तो हमें चाहिए कि जब ये रात हो और हमारे अमाल लिखे जाए, हमारा रिज़्क़ उतरे, तो इस हाल में उतरे कि हम अल्लाह की इबादत कर रहे हो, इस हाल में उतरे कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इताअत और फर्माबरदारी में मशगूल हो। एक रिवायत में आया है कि इस रात में तमाम मखलूक की मग़फ़िरत कर दी जाती है। बहुत तवज्जो से सुनने की बात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस रात में तमाम मखलूक की मग़फ़िरत कर दी जाती है सिवाय 7 आदमियों के। 7 आदमियों से मुराद ऐसे 7 आदमियों के, चाहे एक आदमी गोया कि एक जमात, जितने भी उस जमात में शरीक हो, एक वो जो मुशरिक हो यानी अल्लाह के साथ शिरक करने वाला, चाहे सारी दुनिया में एक आदमी हो, चाहे सारी दुनिया में 1000 आदमी हो या उससे भी ज़्यादा हो, यानी मुशरिकों की अल्लाह ताला इस रात भी मग़फ़िरत नहीं फरमाते। हदीस में आया है, तवज्जो से सुने, कि अल्लाह ताला इस रात में तमाम मखलूक की मग़फ़िरत फरमा देते हैं, लेकिन चंद आदमी ऐसे हैं कि अल्लाह ताला उनकी भी मग़फ़िरत नहीं फरमाते। एक वो जो मुशरिक हो, अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक करता हो, दूसरे वो जो वालिदैन का नाफरमान हो, अल्लाह ताला उस बंदे की भी इस रात में मग़फ़िरत नहीं फरमाते। हालांकि वालिदैन की नाफरमानी हमारे लिए कुछ भी माने नहीं रखती, लेकिन वालिदैन का नाफरमान भी इस रात में बख्शा नहीं जाता। अल्लाह हम सबों की हिफाजत फरमाए। और हदीस में आया है कि कीना परवर, दिल के अंदर बुग़्ज़, किना, हसद रखने वाला, जलन, किसी से जलन रखने वाला, अल्लाह ताला इस रात में उसकी भी मग़फ़िरत नहीं फरमाते। अल्लाह हम सबों की मग़फ़िरत फरमाए। और हदीस में आया है कि शराबी की भी अल्लाह ताला इस रात में मग़फ़िरत नहीं फरमाते। देखो, शराब का आदी अगर कोई बंदा आज तौबा कर ले, चाहे पीछे उसने जितनी मरतबा शराब पी हो, लेकिन आज अगर वो तौबा कर ले, अल्लाह मैं तौबा करता हूँ, आइंदा शराब नहीं पीऊँगा, तो इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह ताला इस रात में उसकी भी मग़फ़िरत फरमा देंगे। लेकिन जो जब तक शराब से तौबा नहीं करेगा तब तक उसकी गोया कि इस रात में भी मग़फ़िरत नहीं होगी, उमूमी मग़फ़िरत में भी मग़फ़िरत नहीं होगी। इसी तरह एक कातिल की, जो बिला वजह किसी का कातिल हो, किसी को कत्ल कर दिया हो, तो कातिल की भी अल्लाह ताला इस रात मग़फ़िरत नहीं फरमाएंगे। और हदीस में आया है कि शलवार को, पैंट को, लुंगी को, कुछ भी हो, नीचे पहनने वाली जो चीज़ होती है, जिसे हम पैंट कह ले या शलवार कह ले या लुंगी कह ले, उसको टखनों से नीचे लटकाने वाला, ये बड़ी अहम बात है। हमारे मुआशरे में ये आम सी बात है, नौजवानों में, बड़ों में, छोटों में पैंटें और कपड़े लाए जाते हैं इस हिसाब से ताकि वो लंबाई में ज़्यादा हो,
پینٹ خاص طور سے نیچے گھرستی ہو، اتنی لمبی، مائیں بھی ایسی لا کے دیتی ہے اور بچوں کو بھائی بھی ایسے خرید کے لاتے ہیں، والدین بھی ایسے خرید کے لاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس رات میں ان کی بھی مغفرت نہیں فرماتے جو اتنی نیچی پینٹ پہنے یا شلوار پہنے یا لنگی پہنے کہ جس سے ٹخنے ڈھک رہے ہو، اور چغل خور کی بھی اللہ تعالیٰ اس رات میں مغفرت نہیں فرماتے۔ چغل خور کے بارے میں آیا ہے کہ ہر وہ بات چگلی میں شامل ہے کہ جس کی تم بات کر رہے ہو اگر اس کے سامنے کی جاتی ہے اور اسے برا لگتا، تو اس سے بھی بچنا چاہیے۔ خیر یہ کئی اشخاص ہیں کہ جن کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ ہم سبوں کی مغفرت فرمائے۔ اگر ہم میں سے کوئی ایک کمی، ان کمیوں میں سے ہمارے اندر کوئی کمی ہے تو اس سے توبہ اللہ کرے، بچنے کی کوشش کرے، آئندہ اس سے دور رہنے کا عہد و پیمان کرے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس عظیم رات میں ہماری بھی مغفرت فرما دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس رات میں عبادت کیا کرو اور دن میں روزہ رکھا کرو۔ کیا فرماتے ہیں؟ اس رات میں یعنی شب برات کی رات میں عبادت کیا کرو اور 15ویں شعبان کا روزہ رکھا کرو۔ اس رات سورج غروب ہوتے ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، جیسے کہ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف فرما ہوتے ہیں۔ کون ہے جو گناہوں کی بخشش کروائے، یعنی یہ اعلان ہوتا ہے۔ کون ہے جو رزق میں وسعت طلب کرے، کون ہے مصیبت زدہ جو مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرے، یہ سارے اعلان ہوتے ہیں۔ بتاؤ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اعلان کرا رہے ہیں، کوئی اعلان کرا دے کہ بھئی لوگوں میں اعلان کر دو، جسے جو چاہیے آ کے لے لے، اور وہ دینے والا بھی ہو، گاؤں کا بڑا چودھری ہو، ذمہ دار ہو، بڑا پیسے والا ہو، اور وہ اعلان کرا دے کہ گاؤں میں اعلان کر دو جسے جو چاہیے آ کے مجھ سے لے لے، تو بتاؤ ہم اگر اس کے پاس لینے جائیں گے وہ انکار کرے گا؟ ہرگز نہیں کرے گا۔ وجہ یہ ہے کہ انکار کرتے اسے خود شرم محسوس ہوگی، کیونکہ اس نے خود ہی اعلان کرایا ہے۔ اگر دینے کی وسعت نہیں ہے تو اعلان کیوں کرایا ہے؟ اور جب اعلان کرایا ہے تو پھر وہ دے گا، اس کا مطلب اس کے پاس وسعت ہے، اس لیے دے گا۔ یہ دنیا داروں کا حال ہے، اللہ تعالیٰ تو تمام خزانوں کے مالک ہے، تو بتاؤ پھر اللہ تعالیٰ کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں؟ اللہ خود فرما رہے ہیں کہ جاؤ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اعلان کراتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے منادی اعلان کرتا ہے کہ جاؤ اعلان کر دو کہ جسے مغفرت چاہیے آ کے طلب کرے، جسے روزی چاہیے مانگے، جسے بیماری سے شفا چاہیے مانگے، مقدمات میں کامیابی چاہیے مانگے، گناہوں سے توبہ مانگے، اپنے گھروں میں خیر و برکت مانگے، اولادیں مانگے، جو چیز بھی جسے جس چیز کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ سے طلب کر کے تو دیکھیں، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے ضرور ملے گی۔ اس کے علاوہ بھی کئی اور احادیث ہے کہ جن میں اس رات میں کی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ بہرحال اس رات میں کئی ایک خرافات بھی ہے، جیسے میلے ٹھیلے لگانا اور رات بھر گلیوں میں گھومتے رہنا، ادھر ادھر کی بےہودہ باتیں کرنا یا موبائلوں میں مشغول رہنا اور اس کو جاگنے کا نام دینا، یہ ساری چیزیں تو خرافات ہے۔ جاگنے کا مطلب ہوتا ہے عبادت کرنا، جاگنے کا ثواب نہیں ہے، جاگنے کا ثواب نہیں ہے، عبادت کا ثواب ہے اس رات میں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ ساری رات جاگ لیتا ہے لیکن ثواب کچھ نہیں ملتا۔ حدیث میں آیا ہے کہ کتنے شب بیدار ایسے ہیں، شب بیدار یعنی رات کو جاگنے والے، کتنے شب بیدار ایسے ہیں کہ جن کو سوائے نیند خراب کرنے کے اور کچھ فائدہ نہیں ہے، یعنی ثواب ہی نہیں ملتا، رات بھر جاگتے ہیں ثواب ہی نہیں ملتا۔ وجہ کیا ہے؟ آدھا گھنٹہ مسجد میں بیٹھ کے عبادت بھی کی، دروازے پہ بیٹھ کے چغلی کر دی، مسجد میں آ کے 2 رکعت نفل بھی پڑھ لی، باہر جا کے چغلی کر دی، باہر بیٹھ کے موبائل چلا رہے ہیں، نوجوان بچے بیہودہ باتیں کر رہے ہیں، ادھر ادھر گپ شپ میں مشغول ہے اور بدکاریوں میں مشغول ہے۔ جہاں اور موقعوں پر بھی بات کرنا گناہ ہے، ان ناجائز جگہوں پر بات کر رہے ہیں، تو بتاؤ پھر فائدہ ہوگا نقصان ہوگا؟ کتنے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں کہ جنہیں بھوکا رہنے کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، یعنی روزہ رکھتے ہیں لیکن ثواب ہی نہیں ملتا، فائدہ نہیں ہوتا اس کا جو ہونا چاہیے۔ تو اس لیے اس رات میں عبادت کرے گناہوں سے بچ کر، بلکہ علماء یہاں تک فرماتے ہیں اگر تم اس رات میں صرف اور صرف عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لو، اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے 2 رکعت 4 رکعت پڑھنے کی، اتنی پڑھ سکو اور جا کے اطمینان سے دعا پڑھ کے بغیر کوئی گناہ کیے، موبائل میں یہ نہیں واٹس ایپ آن کر لیا، یہ نہیں کہ فیس بک آن کر لیا، یہ نہیں یوٹیوب آن کر، بغیر کوئی گناہ کیے جا کے آپ دعا پڑھ کے سو جائے، اور صبح سویرے اٹھ کر اذان پہ ہی اٹھ جائے، تہجد بھی بھلائی سے نہ پڑھی ہو آپ نے، اذان پہ اٹھ جائے، اٹھ کے آپ وضو کر کے اور اطمینان سے مسجد میں آ کے جماعت سے نماز پڑھ لے، یہ بندہ زیادہ کامیاب ہے اس سے جو عشاء کی نماز آگے پیچھے کر دے اور پھر راتوں رات 3 بجے تک 4 بجے تک مسجد میں بیٹھا رہے، ادھر ادھر کی بھی باتیں کرے، عبادات بھی کرے، تسبیحات بھی پڑھے، گلیوں میں گھومے بھی، شور بھی مچائے، چکر بھی لگائے، بیہودہ باتیں بھی کرے، موبائل بھی چلائے اور پھر جا کے پڑھ کے سو جائے اور فجر کی نماز کو قضا کر دے۔
اس سے بہتر ہے کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی فجر کی نماز جماعت سے پڑھی. حدیث میں آتا ہے جو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو آدھی رات ثواب عبادت کا ثواب دیتے ہیں. فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اور آدھی رات جماعت کا ثواب دیتے ہیں. تو عشاء اور فجر جو جماعت سے پڑھ لے گویا کہ اسے پوری رات اللہ تعالیٰ عبادت کا ثواب دیتے ہیں. اگر اللہ نے طاقت بخشی ہے تو آپ عبادت کریں رات میں, ورنہ تو اطمینان سے سو جائے. بس درخواست یہ ہے کہ گناہ نہ کرے, جہاں تک ہو سکے گناہ نہ کرے. اللہ تعالیٰ تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.